میں کہ لوگ آ کے ڈپورٹ ہو جاتے ہیں یا ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ سب کچھ ڈاکومنٹ ہونے کے باوجود ایک چیز نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے انشورنس۔ ہاں، دو دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہ ہیں جی، آپ کا نام کیا ہے جناب؟ محمد آزاد۔ آپ کا؟ محمد شہزاد۔ یہ بھائی صاحب ہیں ملیشیا سے، تو چلیں ان سے کوئی ٹپس وغیرہ لیتے ہیں کہ بھائی آج کل ملیشیا سے لوگوں کو ڈپورٹ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کیا سیفٹی آپ کر کے، یا ان کی جو ایڈوائز ہے وہ پوچھتے ہیں ان سے۔ تو چلیں جی، آپ سر آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جو سب سے پہلے جو چیز دیکھنے والی ہے اس میں، جو لوگوں کو مس پرسیپشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس بارے میں کہ لوگ آ کے ڈپورٹ ہو جاتے ہیں یا ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ جو ایجنٹ مافیا ہے، اگر اس سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ وہ اگر خود جا کے تھوڑا سا ڈاکومنٹس کو دیکھ لیں تو ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے کی چیز، وہ آپ کے پاس جائیں، وہاں سے ویزا لیں۔ اگر آپ وزٹ ویزا پہ آ رہے ہیں، آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ اور شو آف منی اگر آپ کے پاس یہ کمپلیٹ ہے تو آپ کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا میں، اس میں ایک ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے، شو منی ہونی چاہیے اور ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے، جی جی کتنے دن آپ نے رہنا ہے۔ جی جی بالکل۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ بھائی جتنے دن کا ٹرپ ہے ہوٹل بکنگ بھی اتنے دن کی رکھیں، نہ کم نہ جی جی زیادہ۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ booking.com سے فری کینسلیشن والی بکنگ کر لیں، اور ریٹرن ٹکٹ اور شو منی، کتنی شو منی ہونی چاہیے جی؟ اس میں $2000 ہو، $1500 ہو، انف ہے، اس سے 1500 زیادہ 2000۔ بالکل وہ آپ کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کریں گے وہاں سے، امیگریشن کاؤنٹر سے۔ جی جی بالکل۔ اچھا، اور کوئی اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ یہی ہے کہ لوگ جو یہاں پہ وزٹ پہ لا کے ان کو بول دیتے ہیں کہ کام دیں گے یا کام ڈھونڈ کے دیں گے یا کام آگے ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ یہاں پہ آگے اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ ہے تو اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کے پاس ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ وزٹ پہ آ کے وہاں پہ کہیں کہ ہم چیمپئن بن کے کوئی چیز ڈھونڈ لیں گے یا ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بتائیں مجھے کہ اگر آپ نے وہاں جا کے بزنس کیا، اگر کوئی بندہ کہیں سے جاتا ہے ملیشیا میں بزنس کرنے کے جی لیے، جی اس کے لیے کوئی ٹپس ہوں کہ وہ کیسے اپنا بزنس وہاں سیٹ اپ کر سکتا ہے، کیا طریقہ کار کرنا چاہیے، اسے شارٹ سا اگر بتا دیں گے اس بارے میں؟ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے، اس کے پاس پاکستان سے جو اس کے کوئی تھوڑے بہت لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے، اور دوسرا یہ چیز ہے کہ کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے؟ اس میں ڈاکومنٹس آپ کی اگر کوئی کمپنی ہے یا آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو اس کی گراؤنڈز آپ کے پاس کمپلیٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس اس کے موجود ہونے چاہیے، بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اپنی ذاتی۔ ٹیسٹ پھر وغیرہ کروانے کی ضرورت تو نہیں، اس کے لیے اٹیسٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مینٹیننس لیٹر یا کوئی چیک جی، وغیرہ؟ وہ ایٹ دا اینڈ جب آپ پیپر جمع کرائیں گے، سبمیشن جب آپ کا پروسیس آئے گا، وہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی یہ چیز۔ ادروائز آپ ساری چیزوں کو اگر انالائز کر کے دیکھیں گے تو ایک سمپل سا پروسیس ہے، آپ ان کے جو کرائٹیریا ڈاکومنٹ ہیں وہ جا کے دیکھ لیں۔ نہیں، فار ایگزامپل اگر میں جاتا ہوں ملیشیا میں، جی جی وہاں پہ مجھے کنسلٹنٹ کے پاس جانا چاہیے یا میں خود سے بھی کمپنی جو ہے رجسٹرڈ کر سکتا سر، ہوں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ کنسلٹنٹ کسی کو ہائر کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کو اگر جا کے وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی وہ بتائی اچھا، جائیں گی۔ میں نے سنا ہے بہت زیادہ دو نمبری ہے ملیشیا کے اندر، سر ٹھیک ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یار یہ کنسلٹنٹ ٹھیک ہے، کیا چیزیں چیک کرنی چاہیے، آپ اس بارے میں کیا ایڈوائز دیں گے؟ سر اگر بیسک ظاہر ہے آن لائن ہی چیک کرے گا کوئی بھی جی بندہ جی کہ بھائی بزنس سیٹ اپ ان ملیشیا، تو جی جی کمپنیز آ جائیں گی یا رجسٹرڈ لائسنس ایسے کچھ بھی ہے، تو آپ کی کوئی ایڈوائز اس بارے میں کہ اس چیز کا خیال رکھیں؟ بیسک جو چیز ہے اس میں آپ چیک کر لیں گوگل پہ ریٹنگ کس کی ٹھیک ہے، اچھا، ریٹنگ اور جو ریویوز چیک یس ریٹنگ اور ریویوز چیک کر کے اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر آپ اس کو آن لائن سرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ آ کے کسی کو ہائر کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ امیگریشن والوں کے پاس جائیں، ان کو بولیں کہ میری یہ ڈیزائر ہے اور میں اس چیز کو سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہاں، دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ آپ یس امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں جائیں، یس ان سے پوچھیں گی کہ آپ کے ساتھ رجسٹرڈ کنسلٹنٹ کون یس سی ہے۔ بالکل، وہ پھر آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بھی گائیڈ کریں گے، اور پھر آپ کو وہ بتا دیں گے کہ اتنے ٹائم میں آپ یہ ڈاکومنٹس ہمیں دے دیں، ہم آپ کو اتنا پروسیسنگ ٹائم ہے اور آپ کو آپ کی کمپنی رجسٹرڈ کر کے دے دیں گے۔ کتنے پیسے ہونے چاہیے وہاں سیٹ اپ سٹارٹ کرنے کے لیے؟ پاکستانی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو تقریباً آپ کے پاس کوئی 20 سے 25 لاکھ روپے ہو تو آپ ایک اچھا سیٹ اپ وہاں پہ شروع کر سکتے ہیں۔ ڈالر میں کتنے ہونے چاہیے؟ رینکٹ میں بتا دیں۔ ملیشین رنگٹ تقریباً آپ کے پاس کوئی 15 سے 20 ہزار رنگٹ ہو تو آپ کمپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں سیٹ اپ کے چارجز کے علاوہ بتا رہا ہوں، صرف کمپنی رجسٹریشن اور اس کی جو لیگل ڈاکومنٹیشن فی ہے اس کو میں ایڈریس کر وہ رہا تو ہوں۔ جتنا بڑا آپ نے بزنس کرنا جی ہے تو جی، انویسٹمنٹ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو آپ کا سیٹ اپ آپ نے جو رینٹ آؤٹ کرنا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، جو آپ نے آگے اپنی جتنی بھی اس میں جو سامان ڈالنا ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। जैसा कि आज़ाद भाई ने बताया सब कुछ डिटेल के साथ, वीज़े के बारे में, डिपोर्ट के बारे में, तो मैं एक चीज़ ऐड करूँगा इसमें। सब कुछ डॉक्यूमेंट होने के बावजूद एक चीज़ नहीं होती, वो होती है इंश्योरेंस। शायद वो टिकट की इंश्योरेंस होती है या अपने बंदे की खुद की इंश्योरेंस होती है, वो एजेंट आपको नहीं बताते। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंश्योरेंस कहा जाता है। जी ट्रैवल इंश्योरेंस कह दें, ट्रैवल इंश्योरेंस बिल्कुल वही कहा जाता है। और दूसरी बात है कि प्लीज़ यार, ठीक है, ये जो विज़िट पे आना और आके छुप जाना, ठीक है, और फिंगर करा के फिर छुप जाना, फिर यहाँ पे हमारे पास फ़कीर माशाल्लाह से बहुत हो गए हैं, तो वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे फ़कीर हो गए हैं। तो मैं मलेशिया में होता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, क्योंकि यहाँ पे फ़कीर होगी कोई जगह नहीं है। तो माजरा चाहता हूँ मैं कोई ना, मैं नवाज़ का हूँ ना पटवारी हूँ ना मैं इमरान खान का हूँ। एक कॉमन सेंस इंसान को, यहाँ पे हम रह रहे हैं, हमें पता है कि हमारी इज़्ज़त कैसी है और कौन करता है और किस तरह। इज़्ज़त की खातिर यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, ना मैं भुट्टू का हूँ